السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت پیارا چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ہیملن تھا۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں کی فصلوں کی پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی اور لوگ بہت محنت سے فصلوں کے اوپر کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور اپنا بہت ہنسی خوشی گزارا کر رہے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک وہاں خوشیاں رقص کرتی تھیں۔ لیکن ایک دن کچھ یوں ہوا کہ ہیملن کی تقریباً ہر چیز بدل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں چوہے اچانک گاؤں میں داخل ہو گئے، جس میں چھوٹے بڑے پتلے موٹے تقریباً ہر طرح کے چوہے شامل تھے۔ طاعون کی وبا گھروں میں گھس گئی تھی اور سڑکوں تک آ گئی تھی۔ رات تک ہیملن کے صرف ایک حصے کو چوہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ چوہوں کی وبا نے گاؤں کے لوگوں کو مشتعل کر دیا تھا۔ میرے میز کے اوپر چوہے ہیں، ایک آدمی چلایا، دوسرا چلایا کہ میرے جوتوں کے اندر چوہے ہیں۔ عورتیں گھبراہٹ میں اپنے باورچی خانوں سے نکل کر بھاگیں۔ بڑے بڑے کالے چوہے ان کی دکان کی الماریوں میں گھس آئے تھے اور ان کے کھانے پر چڑھ گئے تھے۔ بچے چلائے اور ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ چوہوں نے بچوں کے کھلونوں کو نوچ لیا اور ان کے کپڑے کھینچ لیے۔ رات کا وقت دن سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ چوہوں کے ٹولے بستر کی چادروں پر دوڑتے رہے اور گاؤں کے فرش کے تختوں کو نوچ رہے تھے۔ چوہے میرے گدے میں گھس آئے ہیں، ایک چھوٹی لڑکی نے سسکی لی اور چھتوں پر بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس کا بھائی بھی چلایا۔ ہیملن میں اب صرف چوہوں کی گنگناہٹ اور ان کے پاؤں کی کڑکتی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہیملن کے رہنے والے میئر کی تلاش میں باہر کی طرف بھاگے۔ لوگ چلائے کہ ہمیں ان چوہوں سے نجات دلاؤ۔ لیکن میئر نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور بولا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوال کیا، میرے گھر میں آپ کے گھروں کی طرح بھی چوہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک اجنبی شخص نے میئر سے ملنے کی درخواست کی۔ عجیب آدمی سر سے پاؤں تک سرخ اور پیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے ایک بانسری پکڑی ہوئی تھی۔ میں ایک بنجارا ہوں، میں چوہوں کو غائب کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے 1000 چاندی کے سکے دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا معاوضہ تھا، میئر رضامند ہو گیا۔ وہ ان چوہوں کو اپنے گاؤں سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بنجارے نے میئر سے کہا کہ اپنا وعدہ مت بھولنا۔ میئر اپنی کھڑکی سے بنجارے کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ وہ گاؤں کے مرکزی چوک کی طرف جا رہا تھا۔ تب بنجارے نے ایک دلچسپ دھن بجائی۔ اس دھن کو سنتے ہی چوہے گھروں اور دکانوں سے دھن کی طرف بھاگے۔ بنجارا دریا کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیملن کی سڑکیں صحرائی چوہوں کے سیلاب سے کالی ہو گئیں۔ چوہوں کا طاعون دریا کے کنارے تک پھیل گیا۔ چوہے کے بعد چوہا پانی میں گرتا گیا اور دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جب سارے چوہے پانی میں گر گئے تو بنجارا اپنے چاندی کے سکے لینے میئر کے پاس واپس آیا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میئر نے اعلان کیا۔ بیوقوف میئر نے بنجارے کو ایک سکہ بھی دیے بغیر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میں ایک دوسری دھن بجاؤں گا، بنجارے نے اس کو وعدہ کیا، اور تم آخری نتیجہ دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوگے۔ دوسرے الفاظ میں بنجارے نے اس کو دھمکی دی۔ بنجارا گاؤں کی گلیوں میں دوبارہ گیا۔ اس نے اپنی بانسری پر ایک نئی دھن بجائی۔ یہ دھن پہلے والی دھن سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ ہیملن کے تمام گھروں اور گلیوں میں بچوں نے کھیلنا بند کر دیا۔ ایک کے بعد ایک وہ بنجارے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ لوگ اپنے بچوں کو بلاتے رہے کہ رک جاؤ، لیکن بچے کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ بچے اس دھن کو سنتے سنتے بنجارے کے ساتھ گاؤں سے نکلے اور دریا تک پہنچ گئے۔ بنجارا ان سحر زدہ بچوں کو ایک بہت بڑے پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اچانک ہی پہاڑ میں ایک راستہ بن گیا۔ ہیملن کے تمام بچے اس چوٹی کے اندر چلے گئے۔ بنجارا خوشی سے ناچنے لگ گیا اور بچوں کو ایک درختوں، جھاڑیوں اور پھولوں سے بھری ہوئی زمین کی طرف لے گیا۔ ان میں سے صرف ایک چھوٹا بچہ پہاڑ میں غائب نہیں ہوا تھا۔ اس بچے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور وہ صرف بیساکھیوں پر ہی چل سکتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پہاڑ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اپنی ٹانگ کی وجہ سے وہ ان کے آگے تک پیچھا نہیں کر سکا۔
اور اس نے دوبارہ گاؤں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میئر بھاگ کر اس بچے کے پاس آیا، اس کا چہرہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سارے دوست بنجارے کے ساتھ پہاڑ میں چلے گئے ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بچے نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ گاؤں کے لوگ ہجوم کی شکل میں مرکزی چوک کی طرف بھاگے۔ ناراض والدین نے اپنی انگلیاں میئر کی طرف اٹھا لیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ سب نے مطالبہ کیا۔ میئر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ گاؤں والے چیختے رہے، آپ کو ہمارے بچوں کا پتہ لگانا چاہیے، ہمارے بچے ہمیں واپس لا کر دو۔ میئر اپنی لالچ کی وجہ سے شرمندہ ہو کر گاؤں سے بھاگ گیا۔ اس نے پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا جہاں پر وہ بچے لے کر گیا تھا۔ جلد ہی وہ جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر بنجارہ بچے لے کر گیا تھا۔ وہ اندر غار کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، ایک بہت خوبصورت وادی میں پہنچ گیا۔ اندر اس نے بنجارے کو دیکھا۔ اس نے بنجارے سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی اور تمام بچوں کو واپس لے کر آیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور سب نے میئر کا شکریہ ادا کیا۔